حضرت کے شکر گزار ہیں، اور میں خوش آمدید کہتا ہوں حضرت کو، اپنے ادارے کے اساتذہ، ادارے کے طلباء، معاونین اور جو ہماری بزم کے احباب تشریف فرما ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و نبیہ و رسولہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اونچی آواز کے ساتھ، اونچی آواز کے ساتھ زور سے زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا رسول اللہ میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ سبحان اللہ، آپ کی ذرا ڈھلی گئی شیر۔ آپ کے شایان کہاں سے لاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ شیر آپ کے شایان کہاں سے لاؤں؟ ابو طالب کا قلم دان کہاں سے لاؤں؟ لوگ کہتے ہیں لکھوں نعت نبی، لوگ کہتے ہیں لکھوں نعت نبی، میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ عزیزان گرامی، قابل قدر محترم بزرگان، میرے نوجوان، میرے طلباء کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سرکار کا میلاد سمجھ لیں یا اللہ رب العزت کا ذکر سمجھ لیں، ایک ہی چیز ہے۔ میرے محترم میرے آنے سے پہلے کچھ ارشاد فرما رہے تھے، میرا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، وقت دیا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں تشریف فرما تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی دینی معاملات نہیں تھے، دنیاوی معاملات چل رہے تھے۔ ایک بندہ آیا، وہ قریب ہوا، عرض کی حضور میرے لیے دعا تو کریں چل۔
میرے لیے کچھ دعا تو کریں. آپ نے دعا کے ہاتھ کھڑے کیے, اس کے لیے دعا مانگی. جب وہ اٹھنے لگا تو کہنے لگا حضور آپ کی بڑی مہربانی ہے, آپ نے میرے لیے دعا کی. آپ نے اس کے بازو سے پکڑ کے نہ سامنے بٹھا دیا اور فرمانے لگے مہربانی تو تیری ہے, مہربانی تو تیری ہے یار. جو کرم تو نے ابھی میرے اوپر کیا ہے یہ تو میں تیرا شکریہ ادا کروں, تو میرا شکریہ ادا کر رہا ہے. تو مریدین حضرات بیٹھے تھے, انہوں نے عرض کی حضور یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, دعا کا عرض کیا, آپ نے اس کے لیے دعا مانگی, اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. آپ فرمانے نہیں, شکریہ اس کو نہیں ادا کرنا چاہیے بلکہ معین الدین کو ادا کرنا چاہیے کہ میں دنیا کے جھمیلوں میں بیٹھا تھا, اس نے مجھے رب کے ساتھ ملا دیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, تو میں تو گھر میں بیٹھا ہوا تھا, دنیاوی معاملات میں تھا یا دینی معاملات میں تھا یا لوگوں میں مصروف تھا. یہ تو جناب محمد سلیم صاحب کا اور میرے منظور احمد صاحب کا مجھ پہ احسان ہے, مجھے بلا لیا کہ آ کے کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر سناؤ. تو اللہ نے توفیق عطا فرمائی, ڈرائیور کا بندوبست بھی ہو گیا, الحمدللہ ان ٹائم میں آپ کے پاس پہنچ بھی گیا. اب میں نے ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے, بہت مختصر وقت ہے کیونکہ میں نے پھر واپس جانا ہے. مجھے 7 بجے کا آرڈر ہوا تھا کہ 7 بجے آپ نے ختم کر دینا ہے, تو میرے خیال میں 7 بجے تو شروع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے دیر کر دی ہے تو پھر میں بھی دیکھتا ہوں کہ کتنی دیر بیٹھتے ہیں. تو میں نے عرض کی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا, من عمل صالحا, من عمل صالحا. مجھے آیت بھول نہیں گئی, ذرا سبحان اللہ ذرا. جس شخص نے بھی, نکرہ کا صیغہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, عام ارشاد فرمایا, من عمل صالحا, جس نے بھی نیک عمل کیے, جس نے بھی نیک عمل کیے, چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا وہ عورتوں میں سے ہو, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, مگر شرط یہ ہے کہ اس نے نیک عمل کیے. الہ العالمین اگر انہوں نے نیک عمل کیے تو پھر کیا ملے گا؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا, ذرا ٹھہرو میری بات سمجھو, میں آگے کہنا کیا چاہتا ہوں. نیک عمل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہر عورت نیک عمل کرے, ہر مرد نیک عمل کرے, میں اس کو یہ دوں گا تو وہ دوں گا, یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. خبردار میری بات غور سے سنو. من عمل صالحا, جس عورت نے, مرد نے نیک عمل کیے, مگر نیک عمل کرنے والی عورت اور مرد ہو کون؟ فَهُوَ مُؤْمِنٌ, فَهُوَ مُؤْمِنٌ. جب تک وہ ایمان والی نہیں ہوگی, جب تک وہ ایمان والا نہیں ہوگا, نیک عمل تب کا کام آئیں گے جب وہ نیک عمل کرے گا, ایمان والا ہوگا, نیک عمل کرے گی, ایمان والی ہوگی, تو پھر میں کیا کروں گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ویسے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا موت کے متعلق, موت کیا ہے؟ آخر میں نے موت کیا ہے؟ موت ہوتی نہیں, موت تو ہے ہی کچھ نہیں. تم کیا سمجھتے ہو؟ بندہ مر گیا, ختم ہو گیا, موت آ گئی. ارے بندہ جب آیا ہے تو نہ مٹنے کے لیے آیا ہے.
بندہ جب آیا ہے تو نہ مٹنے کے لیے آیا ہے. حضور یہ موت جو آ گئی، فرمایا موت تو ایک راستہ تھا. جیسے ہم عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح میں تھے، ہم وہاں سے آئے عالم شکم کے اندر، یہ ایک راستہ تھا. اس جہان کو چھوڑ کے عالم شکم میں آ گئے، پھر عالم شکم سے عالم دنیا میں آ گئے. یہ ایک راستہ تھا، واسطہ تھا دنیا میں آنے کا. ہمارا میلاد ہوا، تولد ہوئی، ولادت ہوئی، یہ ایک ذریعہ تھا ہمارا آنے کا. اور وہاں جانے کا بھی عالم برزخ میں یہ موت ایک ذریعہ ہی ہے، اور کچھ بھی نہیں. میرے حضور قبلہ گاہ، میرے مرشد کریم، میرے والد گرامی، ان کے مرشد کریم جب مثال کا وقت قریب آیا تو میرے مرشد کریم نے عرض کیا، حضور مجھے کس کے سہارے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آفر میں منظور احمد میں کہاں جا رہا ہوں؟ ارے میں تو صحن سے اٹھ کے کمرے میں جا کے بیٹھ رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں؟ کس نے کہا کوئی جاتا ہے؟ جاتا کوئی نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب کافر مر جائے، مشرک مر جائے، جب منافق مر جائے، جو بت پرست مر جائے، آگ کا پجاری مر جائے، درختوں کے پجاری مر جائے، وہ قبر میں چلے جاتے ہیں. ارے مرتے تو وہ بھی نہیں، وہ بھی قبر میں زندہ ہوتے ہیں. تو مجھے بتاؤ جو کلمہ مصطفیٰ پڑھنے والا ہو وہ کیسے زندہ نہیں ہوگا؟ اللہ تو ارشاد فرما فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، حیاتاً طیبہ، پاک زندگی. اور اس کے لیے کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ نہ عمل شرط ہے، نہ نیک عمل شرط ہے، نہ مرد شرط ہے، نہ عورت شرط ہے. اہم بات کیا ہے؟ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. مومن. جب تک ایمان والا نہیں ہوگا تو ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا کون ہوگا؟ نمازیں تو سب پڑھتے ہیں، قرآن بھی سب پڑھتے ہیں، حج بھی سب کرتے ہیں. ایمان والا کون ہوگا؟ تو میرا ایمان والا دوستو، ایمان والا وہ ہوگا جو آمانو ہوگا. ایمان والا وہ ہوگا جو آمانو ہوگا. اب آمانو جو ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ آمانو اگر بولیں گے تو 4 حرف نظر آئیں گے، اگر لکھیں گے تو 5 حرف نظر آئیں گے. پتہ چلا آمانو، 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 الف میم نون واو الف ساکن ہے. آمانو، آپ نے بول دیا آمانو، 4 حرف نکلے آپ کی زبان مقدس سے، آمانو. تو کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ چلا اگر 4 یاروں کے غلام ہو تو پھر آمانو ہو. اگر آمنو کو لکھو گے کاغذ پہ، تختی میں لکھو گے تو پھر 5 حرف لکھنے پڑیں گے، واؤ سے آگے الف بھی لکھنا پڑے گا. تو پتہ چلا لکھنے والا آمنو جو ہے، جو پنجتن پاک کا غلام ہے، وہ آمنو ہے. جو خلفائے راشدین کا غلام ہے وہ آمانو ہے. کسی کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں. اپنے دل میں جھانک کے دیکھ لو، اگر 4 یاروں کا محبت اور پیار تیرے دل میں ہے اور پنجتن پاک کی غلامی تیرے دل میں ہے تو پھر تو آمانو ہے، جس کے متعلق رب ارشاد فرما رہا ہے. نبی کریم علیہ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث لکھی ہے. ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے ہیں، ایک جنازہ آیا. کیا آیا؟ جنازہ آیا. جنازہ آیا، بول پڑے نا آپ، جنازہ آیا. میت آئی. میت جتنا بھی بڑا ہو نا، جتنا بھی اس کا رتبہ ہو، لیکن مرنے کے بعد جب 4 پائی پہ آئے گا نا، پھر وہ میت ہوگا. وہ پھر میت آ رہی ہے، کسی کی لاش آ رہی ہے، کسی کا جنازہ آ رہا ہے. بس
اتنا ہی ہمارا تعارف ہے. جنازہ آیا, سرکار نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ جنازے کا وارث عرض کیا, حضور کرم فرمائے جنازہ پڑھا دیں. یہ صرف ایسی بات نہیں کہ مولوی جنازہ پڑھاتے ہیں, ہاں تیرے نبی نے بھی پڑھایا. ہاں یہ نہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مولوی نے جنازہ پڑھایا. جی مولوی کو سدو جنازہ پڑھاوے, مولوی کو سدو, تو مر گئے تو مسلمان کیا نہیں, تو تے کو پتہ. اور یار 90% میں بھی ڈر تے بیٹھا تھا, 90% جنازہ پیچھو پڑھن والے انہیں کو جنازہ آندا ہی کوئی نہیں. توڑی ابے تا جنازہ ہی کیوں نہ ہو, توڑی سکے بیٹے کا جنازہ ہی کیوں نہ ہو گئے. ارے جب تجھے جنازہ نہیں آتا, تو جب کسی کا جنازہ پڑھتا ہے, جیسے تو پڑھتا ہوگا تیرا بھی ویسے پڑھا جائے گا. 40 بندے حدیث پاک کی روح سے اگر جنازے میں آ جائیں, 40 بندے آ جائیں, جنازہ پڑھے, بخشش ہو جاتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر 40 بندوں میں سے 30 کو جنازہ آتا ہی نہیں تو پھر بخشش کائے کی ہوگی. 40 جو آئے تو جنازہ پڑھے نا, کہیں نا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا, منہ سے بولے نا, دعا تو مانگے نا جنازے کے لیے. پھر 40 بندوں کا فائدہ ہے. 40 تو آ گئے مگر 30 کو آتا ہی نہیں, 10 پڑھ کے چلے گئے. عزیزان گرامی توجہ فرمائے اس طرف. جنازہ آیا میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے, اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا, اس کو دیکھا, واپس آ گئے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, حضور آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن خطاب, حضرت فاروق اعظم. حضور اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, کیوں؟ کہنے لگا, حضور یہ فاجر بندہ ہے, یہ گناہگار بندہ ہے, یہ بد کردار بندہ ہے, بار بار گناہ کرتا ہے, یہ فاجر ہے, اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. میرے آقا کھڑے ہو گئے. آپ نے تمام مسلمانوں کو دیکھا جو اس وقت موجود تھے. میرے آقا نے ان سے خطاب کیا, فرمایا مجھے بتاؤ اس بندے کے بارے میں تم کیا جانتے ہو, اس بندے کے بارے میں تم کیا جانتے ہو, بتاؤ. کسی ایک بندے میرے نبی کے صحابی نے نہیں کہا یہ نماز پڑھتا تھا, یہ روزہ رکھتا تھا, اس نے عمرہ کیا تھا, اس نے آپ کے ساتھ حج کیا تھا. کوئی ایک صحابی نہیں بولا. ایک کونے میں صحابی بیٹھا ہوا تھا, اس نے زور سے آواز لگائی, حضور یہ کچھ نہیں بتائیں گے, کل رات میں بھی جاگتا رہا ہوں, یہ میرے ساتھ جاگتا رہا ہے. کل رات میں بھی جاگتا رہا ہوں, یہ بھی میرے ساتھ جاگتا رہے گے. میرے نبی کریم اٹھے, فرمایا صفحے بناؤ, محمد اس کا جنازہ پڑھائے گا. جب جنازہ پڑھا لیا, دعا مانگ لی, تو میرے آقا علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ, میرے آقا علیہ السلام جنازے کے ساتھ چل پڑے. جنازے کے ساتھ چل پڑے, قبرستان پہنچے, قبر میں جنازے کو رکھ کے, قبر کو بند کر کے, سرانے کی طرف بیٹھ کے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, رخ کیا قبر کی طرف, ارے یار یہ مردہ ہے, یہ مردہ ہے, یہ مردہ ہے, یہ مر گیا ہے, اس کو موت نے گلے لگا لیا ہے. ابھی چارپائی میں یہ بولتا نہیں تھا, کسی کی سنتا نہیں تھا. جب قبر میں رکھا, میرے نبی حضور علیہ السلام اس کی قبر کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا یہ تیرے جو دوست ہیں نا, یہ تیرے جو یار ہیں, یہ تیرے جو صحابی ہیں نا, یہ تیرے جو دیکھنے والے ہیں نا,
یہ سارے گمان کرتے ہیں کہ تو جہنمی ہے. یہ سارے گمان کرتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، مگر میری بات سن لو، میں مصطفیٰ کہتا ہوں کہ تو جنتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. اب آپ کہیں گے کہ اس کا حوالہ کہاں ہے؟ چلو میں حوالہ بھی آپ کو بتا دوں. میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں، بہقی ابن عساکر، ملا علی قاری صحابی اٹھا، لا تصلی علیہ فإنہ رجل فاجر. میرے آقا اس کا جنازہ نہ پڑھاؤ، یہ فاجر ہے. میرے آقا نے دیکھا، صحابی نے ویسے عرض کیا. میرے آقا نے قبر کے بیٹھ کے سامنے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یظنون اصحابک انکا من اہل النار. یہ تیرے یار کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے. وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور میں مصطفیٰ گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. اب میرے جانی بات سنو، میرے نبی کس سے بات کر رہے ہیں؟ مردے سے بات کر رہے ہیں. کس سے بات کر رہے ہیں؟ مردے سے بات کر رہے ہیں. پتہ چلا جس کے ساتھ نبی بات کر رہا ہے وہ مرا نہیں، وہ زندہ ہے. وہ مرا نہیں، وہ زندہ ہے. میرے نبی علیہ السلام یہ جملے ادا کر کے آپ اٹھے، اپنے کپڑوں کو چھانپا اور دیکھ کے نہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے. حضرت عمر کی طرح منہ کر کے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یا عمرو انکا لا تسأل عن اعمال الناس فانکا تسأل عن الفطرت. ارے تجھ سے لوگوں کے عمل نہیں پوچھے جائیں گے، یہ پوچھا جائے گا کہ یہ بندہ کس فطرت پہ تھا. اب یہ فطرت کیا ہوتی ہے؟ یہی تو ایمان ہے، یہی تو دین ہے، یہی تو مومن بندہ ہے. اس کی فطرت کا مقصد کیا ہے؟ فطرت کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ ایمان والا تھا، کلمہ مصطفیٰ بھی پڑھتا تھا، رب کی توحید کو بھی مانتا تھا، آقا کی رسالت کو بھی مانتا تھا. اس نے نیک عمل نہیں کیے تھے، برا تھا، مرتے وقت بھی برا تھا، میت تھی تو برا تھا، لوگوں کی گواہی بھی برائی میں تھی. مگر میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، میرے آقا نے فرمایا اے مومن پکا مومن ہے، ہی واسطے مصطفیٰ انہیں جنازہ پڑھائے، ہی واسطے مصطفیٰ اعلان پیا کریں دے جنتی ہے. سبحان اللہ. من عمل صالحا، مرد یا عورت، فہو مؤمن. میرے آقا نے فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ مومن تھا. گھبراؤ نہیں، یہ مومن تھا. گھبراؤ نہیں، یہ مومن تھا. ہاں، اور میرے نبی علیہ السلام عمر بن کیش یا اکیش، یہ دونوں نام آتے ہیں. کافر ہے، تگڑا کافر ہے. میدان بدر میں آیا نبی علیہ السلام کے صحابہ کی طرف سے. وہاں سے آیا، لوگ جوگدار ہیں، جا رہے ہیں، کوئی شہید ہو رہا ہے، کوئی گردن کٹوا رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی مریض. وہ گھوڑے پہ چڑھا ہوا آیا، کہنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے ایسے دیکھا. میں عمر بن اکیش، تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ یعنی میں پوچھ رہا ہوں کہ کیوں لڑ رہے ہو، کس وقت سے لڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اپنے یار کی خاطر لڑ رہے ہیں، ہم اپنے نبی کی خاطر لڑ رہے ہیں، ہم اپنے محبوب کی خاطر لڑ رہے ہیں،
हम अपने आका की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। तो जब उसने ये बात सुनी तो घोड़े पे बैठा हुआ कहता है, सुनो, अगर तुम मोहम्मद के नाम पे मर रहे हो तो मरना मैं भी चाहता हूँ, तो मरना मैं भी चाहता हूँ, अगर इजाजत दो तो मैं भी मरूं। उसने कहा, उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं मर सकते, अगर ऐसे मरोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे मरूं? पहले चलो मेरे यार के पास, पहले चलो हमारे आका के पास, पहले चलो हमारे मुस्तफा के पास, वहां जाके ना मेरे नबी की रिसालत का भी ऐलान करो, मेरे खुदा की वहदानियत का भी ऐलान करो। जब तुम मेरे नबी को मान लोगे, मेरे खुदा को मान लोगे, फिर जब तुम लड़ोगे तो फिर लड़ने का मजा ही और है, और मरने का मजा क्या। इतना उसके दिल पे असर था, इतना वो आशिक बना हुआ खड़ा था, घोड़े से फौरन उतरा, कहने लगा, ले चलो मुझे अपने यार। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, कलमा तैयबा पढ़ा, मेरे नबी ने बैअत फरमाया, हुजूर मेरे पास टाइम नहीं कि मैं आपसे कुछ बोलूं, बस मुझे शहादत का शौक है, मुझे इजाजत दे मैं आपके नाम पे मर मिटूं। ये गुफ्तगू बड़ी अजीब है और बहुत वक्त तलब गुफ्तगू है। सहाबा यूं क्यों नहीं कहते कि अल्लाह की खातिर मर रहे हैं, वो यूं क्यों कहते हैं कि मोहम्मद की खातिर मर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार ने इजाजत दे दी, घोड़े पे बैठा, तलवार निकाली, मैदान जंग में गया, अल्लाह ने शहादत का मकाम अता फरमाया, जमीन में पड़ा हुआ है। मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं दौड़ता हुआ गया, अभी उसकी सांस चल रही थी, वो देख रहा था। मैंने कहा क्या हाल है? उसने कहा बहुत ठीक हाल है। उसने कहा क्या हुआ? कहने लगा कुछ नहीं हुआ, बस मैं तेरे नबी के नाम पे, अपने मोहम्मद के नाम पे मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी। तो हजरत मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं, अगर तूने जान मेरे नबी की जात की खातिर कुर्बान कर दी है तो फिर मेरी तरफ से सुन ले, तू जन्नती है।